کہ صدیوں تک جب سیمانچل کا نام لکھا جائے گا تو کہیں گے کہ 4 غدار تھے جنہوں نے ہمارے جذبات کا کھلا. جس کسی نے غریبوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپا، جس نے نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور اپنے گھر کو چمکایا، تاریخ گواہ ہے کہ وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے، وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے. اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی روشنی بڑی دائم رہے گی، آباد رہیں گے. نہیں، تمہارا چراغ ایسا گل ہوگا. آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر اپنے ذاتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ سیمانچل کی جنتا کو انصاف ملنا چاہیے، اور بھارت کا اگر سب سے پسماندہ کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل کی سرزمین ہے. ہم نے یہ بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جب تک آپ اپنے ایک آزاد سیاسی نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، سیمانچل کی زمین پر بسنے والے انسانوں سے انصاف نہیں ہوگا. آپ نے ہم کو بتایا تھا آپ کی تکلیف کو کہ کیسے آج بھی جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے تو سال میں 4 سے 5 مہینے آپ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا گھر، ان کی زمین، ان کی زراعت اس پانی کے باڑھ میں بہہ جاتی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑے گی. اور اسی لیے ہم نے اور افضل ایمان صاحب نے یہیں سے ہمارے سیاسی سفر کا آغاز کیا. اور آج بھی میں آپ کو اس بات کا دہرانے آیا ہوں کہ سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کیونکہ یہ مجلس کے ذمہ داروں کا، اراکین کا بھی اجلاس ہے. میں ان سے بھی یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ہم اپنے سیاسی سفر کو، اپنی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے. لوگ آئیں گے، لوگ چھوڑتے چلے جائیں گے، مگر مجلس کا سفر جاری اور ساری رہے گا. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں اور آپ سے معافی بھی چاہنے آیا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا تھا، مگر ان ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں اور اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کو بیچ دیا، اور اپنے سیاسی آقاؤں کے سامنے جا کر اپنی گردنوں کو جھکا کر سیمانچل کی جنتا کے جذبات کا مذاق اڑایا. اگر کوئی سطح میں بیٹھے ہوئے مکھیہ منتری یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پارٹی مجلس ہے، تو نتیش نے غیروں کے دامن کو تھاما ہے. تم نے اپنوں کو دھوکہ دیا ہے اور اپنوں کے در سے تم کو دھتکار دیا جائے گا. تم کو مبارک ہو غیروں کی چوکھٹ، تم کو مبارک ہو سطح کی وہ عزت جو چند دن کی عزت ہوگی. بے عزتی انشاءاللہ تعالی تمہارا مقدر بنے گا. جنہوں نے غریبوں سے دھوکہ دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے. جس کسی نے غریبوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپا، جس نے نوجوانوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور اپنے گھر کو چمکایا، تاریخ گواہ ہے کہ وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے، وقتیہ طور پر ان کا چراغ جلتا ہے. اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی روشنی بڑی دائم رہے گی، آباد رہیں گے. نہیں، تمہارا چراغ ایسا گل ہوگا کہ صدیوں تک جب سیمانچل کا نام لکھا جائے گا تو کہیں گے کہ 4 غدار تھے جنہوں نے ہمارے جذبات کا کھلواڑ کیا. مگر ہم آپ کی لڑائی لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے. بھارت کی پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کہ سینٹرل گورنمنٹ میں دلی میں جو او بی سی کمیشن ہے اس میں سرجا پوری لوگوں کو او بی سی کی سینٹرل لسٹ میں ان کا نام شامل ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کرائیں گے.
لڑیں گے، آپ کی آواز بنے ہیں، آپ سے وعدہ کی ہے۔ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہاں پر جو پچھلے 14 سال سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی جو ریلوے کی لائن کا کام تکمیل نہیں ہوا، اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ پورنیہ ایئرپورٹ کے سلسلے میں میں نے ایک نہیں کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں اس بات کو اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پورنیہ ایئرپورٹ کھلے اور وہاں پر یہاں کی عوام کو فائدہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پٹنہ ہائی کورٹ کی ایک بینچ سیمانچل میں کھولی جائے، کیونکہ لوگ 300، 350، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے نہیں جا سکتے۔ یہ لڑائی مجلس کی ہے۔ برج بنانا یہاں کی ہماری کوشش ہوگی۔ کبھی اختر بھائی نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہا کہ کیسے برج ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بنتے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ کیسے یہاں پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری اور ساری رہے گی، کیونکہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجلس میں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔